बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 अगस्त बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे सैलाब ज़दगान के आड़ में जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है इमरान ख़ान के ख़िलाफ़। हालांकि इमरान ख़ान ने ऐलान किया था कि वो तमाम जो सियासी सरगर्मियाँ हैं जलसों की हद तक वो जहाँ पर हालात ठीक हैं वो जलसों में जाएंगे, वहाँ पर लोगों में आगाही पैदा करेंगे, सैलाब के मसाइल और सैलाब की तबाहकारियों के बारे में लोगों को बताएंगे और उनको कायल करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सैलाब ज़दगान भाइयों की मदद करें। अब ये जलसों के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सारी जो उनकी इंटेंशन है वो इस वक्त थी सैलाब, लेकिन हमारी जो मौजूदा हुकूमत है ये बाज नहीं आ रही और इमरान ख़ान के और बनी गाला के सर्च वारंट जारी करवाने के लिए इन्होंने रजू किया है। ये एक अहम डेवलपमेंट भी है और एक ख़तरनाक काम है जो ये वारदात करने जा रहे हैं। सैलाब की आड़ में कौम और मीडिया को सैलाब की तरफ लगाकर ये फिर भी अपने जो ओछे हटकंडे उससे बाज नहीं आ रहे। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर आज समाअत हुई है और ये बड़ी अहम आज समाअत थी। आप जानते हैं कि कल जज साहब की तरफ से बहुत कुछ फरमाया गया था। जज साहब ने कहा था कि अगर तफ्तीशी अफसर नहीं आएगा तो मैं एसपी को बुला लूँगा, मैं आईजी को बुला लूँगा, मैं सीनियर अफसरान को बुला लूँगा, सीनियर अफसरान ज़िम्मेदार होंगे, उनको भुगतना पड़ेगा अगर कल ज़मानत की दरख्वास्त पर वो रिकॉर्ड नहीं पेश करते। और आज क्या हुआ, आज फिर रिकॉर्ड पेश ना हुआ और किसी पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी ना की गई। आज जब अदालत में समाअत हुई, जज ताहिर महमूद सिपरा साहब हैं, उनकी अदालत में जज ने इस्तफ़सार किया कि तफ्तीशी अफसर आ गए हैं, उनसे रब्ता करें, पता करें कि वो कहाँ पर हैं। पुलिस हुकाम ने बताया कि तफ्तीशी अफसर से रब्ता हुआ था लेकिन अभी वो पहुँचे नहीं हैं, हम अभी अदालती हुक्म के मुताबिक फिर मालूम करके बता देते हैं। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा कि अभी रिकॉर्ड पेश हो भी जाए तो मैं आज दलाइल नहीं दे सकता, मेरे दलाइल अभी तैयार नहीं हैं, मुझे टाइम दिया जाए। हम अभी अदालती हुक्म के मुताबिक दलाइल देने में के लिए तैयार नहीं हैं, मैंने भी रिकॉर्ड देखना है, मैं रिकॉर्ड देखूंगा और उसके बाद ही दलाइल दे सकता हूं, मैंने अभी तैयारी करनी है, मुझे पीर तक का मौका दिया जाए, पीर के लिए केस को रख लें और हम पेश हो जाएंगे और इतने में रिकॉर्ड भी आ जाएगा और हम इसमें अपने दलाइल दे देंगे। वकील शहबाज गिल ने कहा यह बड़ी ज़्यादती की बात है, पुलिस मुसलसल ताख़ीर कर रही है। जज ताहिर महमूद सिपरा ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पुलिस को रिकॉर्ड पेश करने का आखिरी मौका दे देते हैं। कल जज साहब ने 2 दफ़ा केस को इंतज़ार में रखवाया, सख्त अहकामात जारी किए और सख्त अहकामात जारी करने के बाद आज जज साहब फरमा रहे हैं चले खैर है, उनको एक मौका और दे देते हैं और वो चले खैर कहकर एक मौका और दे दिया गया और अदालत ने रिकॉर्ड पेश ना होने पर केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है और पुलिस से कहा है कि वो सोमवार के दिन तक जो रिकॉर्ड है वो जमा करवाएं, रिकॉर्ड पेश करें। और मैंने आपको बताया था कि रिकॉर्ड ज़रूरी होता है, रिकॉर्ड के बगैर तो मामलात जो केस है वो आगे नहीं चल सकता और उसके लिए रिकॉर्ड को पेश करना ज़रूरी होता है। यही वजह है कि अब वो रिकॉर्ड पेश होगा और ये मामला आगे चलेगा। आप जानते हैं कि ये जो सैलाब ज़दगान की आड़ में, एक तो हम दोबारा इसके ऊपर बात करेंगे कि हमें पूरी कौम को मिलकर इस सैलाब की आफत से निकलना होगा और हमारे वो भाई जो सैलाब ज़दगान हैं और जो सैलाब की आफत में जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, हमने पूरी कौम बन के उनको उनकी मदद करनी है और उनके शाना बशाना खड़े होना है और उनको ये एहसास नहीं होने देना कि वो अकेले मुश्किल में हैं, बल्कि हमने मुश्किल में उनका साथी बनना है। लेकिन इस आड़ में आपने देखा होगा अंसार अब्बासी ने कल ट्वीट किए, अंसार अब्बासी की तरफ से ये कहा गया कि जी देखें ये तो बड़ी शर्म की बात है कि हमारी हुकूमतें, एक सूबे की हुकूमत दूसरे वफाक के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर रही है, वफाक उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर रही है और इधर सैलाब की आफत ने तबाही मचाई हुई है। उस पर फवाद चौधरी ने उनको जवाब भी दिया कि आपको उस दिन शर्म नहीं आई थी जिस दिन शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया जा रहा था, अब राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ है तो आपकी गैरत जाग गई है, आपकी शर्म जाग गई है, आपकी पहले शर्म कहाँ थी, वो तब क्यों नहीं जागी थी। और साथ उनकी तरफ से ये कहा गया कि इमरान ख़ान की सिक्योरिटी से एफसी एहलकारों को आपने वापस बुला लिया। खैबर पख्तूनख्वा और जो गिलगित बल्तिस्तान की सिक्योरिटी के लोग वहाँ पर मामूर थे पुलिस के, उनको भी आपने हटने का हुक्म जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के वज़रा आला की सिक्योरिटी के लिए मौजूद पुलिस को हटाने के लिए भी आपने ख़त लिख दिया। सैलाब की आड़ में आपने गुज़श्ता 2 दिनों में वफाकी जो मौजूदा हमारी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, उसने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं, शहबाज गिल केस को देख लें, शहबाज गिल केस में जो तफ्तीशी अफसर है वो रिकॉर्ड समेत गायब है,
وہ کراچی چلا گیا ہے، اس کو پتہ ہے درخواست ضمانت ہے، اور کوئی عدالت اس کے اوپر ایکشن نہیں لے گی کہ ایک ملزم ہے وہ جیل میں پڑا ہے اور وہ بیمار بھی تھا، وہ ہاسپٹل بھی رہا ہے، اور اگر تفتیشی افسر ریکارڈ سمیت غائب ہو گئے ہیں، وہ کراچی چلے گئے ہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا ہے کہ آپ کیوں چلے گئے ہیں؟ کوئی ان سے پوچھنے والا ہے کہ جب آپ کا ریکارڈ یہاں پر چاہیے تھا تو آپ سارا ریکارڈ ساتھ لے کر کیوں چلے گئے؟ آپ نے اگر وہاں پر تفتیش کرنی تھی تو آپ کو ریکارڈ کی کیا ضرورت تھی کہ آپ سارا ریکارڈ لے کر وہاں چلے گئے؟ اور آپ کو نہ آپ کے اندر کوئی شرم ہے، نہ حیا ہے، اور آپ قوم کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے جمیل فاروقی کا آپ معاملہ دیکھ لیں، 5 دن وہ پولیس کے پاس رہا، پھر 2 دن مزید ایف آئی اے کے ریمانڈ پر، سوموار تک ایف آئی اے کے ریمانڈ پر دے دیا۔ وہاں پر ان کی جو سیلاب زدگان ہیں، وہ کسی ایک رپورٹر نے ٹویٹ کیا ہوا تھا اور میں نے اس کا جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو جلسے عمران خان جلسے کا آ رہا ہے، یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ ان کو ابھی بھی جلسے یاد ہیں، تو یہ تو سیلاب زدگان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہیں۔ تو میں نے اس کو جواب دیا ہے کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے کہ عمران خان کے گھر کے سرچ وارنٹ جاری کروانا، یا شہباز گل کے تفتیشی افسر کا ریکارڈ سمیت غائب ہو جانا، یا جمیل فاروقی کا ریمانڈ پر ریمانڈ دینا، یہ سارا کچھ تو سیلاب زدگان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے مترادف ہے نا، کہ آپ کو جلسے اگر برے لگ رہے ہیں تو یہ آپ کون سا تیر مار رہے ہیں؟ اور عمران خان سے پہلے بھی گزارش ہے، وہ پہلے بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ آج جہلم کے جلسے میں اعلان کریں گے، اور سیلاب زدگان کی مدد کے لیے وہ اپنے کارکنان کو دوبارہ، اور جلسے میں موجود عوام کو وہ دوبارہ آج احکامات بھی جاری کریں گے۔ تو یہ ان کی سوچ ہے۔ آپ جو کچھ کرتے رہیں، آپ کارروائیاں کرتے رہیں، آپ سیلاب کی آڑ میں اپنے مفادات دیکھتے رہیں، اور اس کے باوجود جب بات آتی ہے جلسوں کی کہ عمران خان جلسے، اگر آپ کو اتنا ہی ہے تو آپ ضمنی الیکشن، جو 9 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، آپ اس کو پھر روک دیں، کیونکہ آپ کو پتہ تو ہے کہ آپ نے ہار جانا ہے، تو آپ اس کو روک دیں۔ جب ضمنی الیکشن بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں اور آپ نے ضمنی الیکشن کی کمپین بھی نہیں کرنے دینی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پھر کیا چاہتے ہیں۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیے گا، سیلاب زدگان کی آڑ میں کچھ ویڈیوز یہ وہ وائرل کر رہے ہیں جو پرانی ویڈیوز ہیں، کچھ بھارت میں سیلاب کی ویڈیوز ہیں، اور یہ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کچھ پرانے 2010 کے سیلاب کی ویڈیوز کو وائرل کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، جو ایکچول جو آفیشیل، جیسے خیبر پختونخوا کے جو آفیشیل جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں جو وہ بات کر رہے ہیں، اسی طرح سے جو پنجاب میں، جنوبی پنجاب سے جو فوکل پرسن ہیں پنجاب حکومت کے، وہ جو بات کر رہے ہیں اس پہ، یا ڈپٹی کمشنر کی طرف سے جو بات آ رہی ہے اس پر کان دھریں۔ یہ صرف عوام کو ادھر لگا کے یہ اپنے مفادات، ان کے اوپر اعتبار نہ کیجیے گا، ان کے اوپر اعتماد نہ کیجیے گا، اور ان کی ہر واردات پہ آنکھیں کھول کے رکھیے گا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو بنی گالہ کے سرچ وارنٹ جاری کروانے کے لیے، جب ملزم جیل میں ہے، اس کی درخواست ضمانت پر سماعت ہو رہی ہے، وہاں پر آپ ریکارڈ نہیں پیش کرتے، تو اب آپ بنی گالہ کے سرچ وارنٹ کیسے جاری کروا سکتے ہیں؟ آپ یہ کیسے، آپ کو یہ اختیار دیا جا سکتا ہے؟ کل آپ کہیں کہ ہمیں جی ملزم اس میں شہباز گل تھا، شہباز گل کے کمرے جہاں پر وہ رہائش پذیر تھا، وہاں تو آپ نے جو کچھ آپ کو ملنا تھا وہ آپ نے لے لیا، اب آپ کہتے ہیں جی کہ بنی گالہ کا سرچ وارنٹ چاہیے کیونکہ ہم نے وہاں پر، تو پھر اس طرح کل تو آپ کہیں گے ہمیں جی سپریم کورٹ کا بھی سرچ وارنٹ چاہیے، پھر آپ کہیں گے جی کہ وہ وزیر اعلیٰ اس پنجاب میں بھی رہا ہوگا، اس کا سرچ وارنٹ چاہیے، تو پھر اس طرح تو چیزیں نہیں ہوتی۔ اب ان کی طرف سے، پولیس حکام کی طرف سے، اور پولیس نے اعلیٰ انتظامیہ سے ڈاکٹر شہباز گل کیس کے سلسلہ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی رہائش گاہ بنی گالہ کے سرچ وارنٹ جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ ان کے اپارٹمنٹ سے ایک سیٹلائٹ فون اور ایک اسلحہ برآمد کیا گیا تھا۔ اب مزید برآمدگی کے لیے عمران خان کے گھر پر وہ چھاپہ مار اور جو سرچ کرنا چاہتے ہیں۔ شہباز گل کو پارلیمنٹ لاجز میں فورینزک جانچ کے لیے بھیجا گیا ہے، اور جو اس کے علاوہ پولیس نے پی ٹی آئی کے ان رہنماؤں کی فہرست تیار کی ہے جو 8 اگست کو شہباز گل کے گھر پر تھے، جبکہ میڈیا کے افراد کی فہرست بھی تیار کی گئی ہے جنہوں نے ان رہنماؤں سے رابطہ کیا تھا۔ پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ شہباز گل سابق وزیر اعظم کی رہائش گاہ سے لینڈ لائن کے ذریعے ایئر وائی نیوز کے شام 4 بجے کے نیوز بلیٹن میں نمودار ہوئے۔ سینئر پولیس افسران نے کہا کہ یہ فہرست جیو فینسنگ کے اور وہاں موجود لوگوں کی کال ڈیٹا ریکارڈ کے ذریعے تیار کی گئی ہے۔ اس کا مقصد انہیں کیس میں سازش کرنے والے کے طور پر نامزد کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے گھر اور وہاں نصب لینڈ لائن کو بھی جرم میں استعمال کیا گیا ہے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی شروع
کی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مقدمہ میں نئی پیش رفت کے بارے میں ایک رپورٹ متعلقہ سینئر افسران کو مزید قانونی کارروائی شروع کرنے کے لیے اور منظوری کے لیے بھیج دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ منظوری کے بعد رہائش گاہ اور مبینہ سازش کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے سرچ وارنٹ جاری کیے جائیں گے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو سیٹلائٹ فون برآمد ہوا تھا شہباز گل کے اپارٹمنٹ سے، اور جو شہباز گل کو الاٹ کیے گئے تھے اپارٹمنٹ اس میں سے، تو اس کو فورینزک کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس نے 22 اگست کو یہ چھاپہ مار کارروائی کے ذریعے، وہ چھاپہ تو نہیں تھا، وہ تو ایک پری پلان تھا، لیکن اس کارروائی میں انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اور اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اعلیٰ حکام سے یہ کہا ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے، ہم عمران خان کے گھر پر چھاپہ مار کارروائی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ لینڈ لائن پہلے تھا موبائل فون، انہوں نے رٹ لگائی 4 دن جسمانی ریمانڈ لیا موبائل فون کے لیے۔ اب کہتے ہیں، اور شہباز گل کہتا تھا میں نے لینڈ لائن سے بات کی، اب کھمبا اکھاڑ لیں، اب کہتے ہیں کہ جی لینڈ لائن جو ہے وہ عمران خان کے گھر سے استعمال کی گئی ہے۔ تو عمران خان کے گھر سے جو لینڈ لائن استعمال کی گئی ہے، یا وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھتا تھا شہباز گل جب عمران خان وزیر اعظم تھے، اور وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر وزیر اعظم ہاؤس کا جو ٹیلی فون تھا اس کو استعمال کرتا تھا، سرکاری ٹیلی فونز کو استعمال کرتا تھا، پھر آپ ان کو بھی سب کو پھر اٹھانا شروع کر دیں۔ خدا کا خوف کریں، آپ کوئی آئین اور قانون کی کوئی حد بھی ہوتی ہے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے خلاف نوٹس لینے والا نہیں ہے، کوئی ان کے خلاف کارروائی کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو قانون سمجھانے والا نہیں ہے، اور اندھیر نگری مچی ہے، جو ان کا دل کرتا ہے یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ سیلاب زدگان کی آڑ میں آپ عمران خان کے گھر پر چھاپہ مار سکتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا آسان ہے، اور چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں، اور ان کو یہ دیکھنا ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف اپنی تیاری میں ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔